السلام علیکم ناظرین، یوٹیوب چینل اپڈیٹس بائی کاظم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشنز کی تازہ ترین صورتحال اور فائنل جو نتیجہ سامنے آیا ہے۔ ہمارے ساتھ سٹے کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنے ویلیبل کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ تو میرے ساتھ سٹے کریں جی۔ دیکھتے ہیں جی، کل 24 نشستیں تھیں گلگت بلتستان کی، جس میں سے 23 نشستوں پر انتخابات ہوئے۔ ایک نشست پر پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں وہ انتقال کر گئے تھے، جس کی وجہ سے الیکشن ملتوی ہو گیا تھا، اور جو الیکشن کا رزلٹ آیا ہے ان آفیشیل رزلٹ، اس میں پی ٹی آئی نے 9 سیٹس حاصل کی ہیں اور سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 4 سیٹس حاصل کی ہیں، جو دوسری بڑی پارٹی ہے اس وقت وہاں پہ۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 7 آزاد امیدوار وہاں پہ کامیاب ہوئے ہیں، اور تیسری بڑی پارٹی جو نون لیگ تھی، پاکستان مسلم لیگ نون، وہ صرف 2 سیٹیں جیت سکی ہے، اور مجلس سے وحدت المسلمین نے 1 سیٹ جیتی ہے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ کل برف باری اور انتہائی سرد موسم اور کرونا کے خدشہ کے باوجود لوگ بھاری تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے، اور جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 50% سے زیادہ رہا۔ ناظرین، گلگت بلتستان کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ تقریباً 13 لاکھ ہے، اور 7,45,000 کے قریب ووٹرز ہیں ٹوٹل، جس میں سے 3,39,992 لوگوں نے ووٹس ڈالے، اور اس طرح ٹرن آؤٹ جو 50% سے زیادہ رہا۔ اور انتخابات اوورآل بڑے پرامن ماحول میں ہوئے۔ دن بھر مختلف پارٹیز کے لیڈروں نے بھی پولنگ سٹیشنز کا دورہ کیا، الیکشن کمشنر نے بھی دورہ کیا، اور کسی قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، سوائے اکا دکا جو بالکل چھوٹے چھوٹے واقعات تھے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی شکایت جو ہے وہ درج نہیں کرائی گئی الیکشن کمیشن کے ساتھ۔ اور اس الیکشن کی خاص بات یہ ہے کہ 2 سابق وزرائے اعلیٰ جو ہیں، حفیظ الرحمان اور مہدی شاہ، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ دونوں ہار گئے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں جی کہ پارٹی پوزیشن کیا ہے اس ساری صورتحال کے بعد۔ وہ یہ ہے کہ جی گلگت بلتستان کے یہ ہیں جی سارے گلگت بلتستان کا نقشہ ہے، اور اس میں جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں، جو حلقے ہیں، ان کی تفصیلات ہیں، اور جو پارٹی صورتحال ہے وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے 9 سیٹس ہیں، اس کے بعد آزاد امیدوار ہیں 7 جو جیتے ہیں، اور یہ ایک بات بڑی حیران کن ہے کہ ان آزاد امیدواروں میں سے پی ٹی آئی کے 3 سے 4 وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا تھا، اور وہ آزاد حالت میں کھڑے ہوئے اور وہ اپنی سیٹیں جیت گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 4 سیٹس حاصل کی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون نے 2 سیٹس حاصل کی ہیں، اور مجلس وحدت المسلمین نے 1 سیٹ حاصل کی ہے۔ اچھا، اب اس میں اگر دیکھیں کہ الیکشن کے بارے میں ریمارکس کیا ہیں، تو پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ جی جو الیکشنز ہیں فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں، اور اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ یہ شو کرتے ہیں کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی پالیسیز کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے شبری فراز کا ٹویٹ ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی فتح گلگت بلتستان کے عوام کا وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار ہے۔ جی بی کے عوام نے پاکستان مسلم لیگ کے بیانیے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اسی طرح اگر مریم نواز جو پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ شکریہ گلگت بلتستان، جنہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ عوام پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہیں اور نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور شکست کے باوجود انہوں نے اس طرح کا ٹویٹ کیا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر شہباز گل نے کیا کہا کہ گلگت بلتستان نے محترمہ مریم اور مفرور نواز کا ملک دشمن بیانیہ دفن کر دیا، عوام نے وزیر اعظم عمران خان پر اپنا اعتماد واضح کر دیا۔ تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو
جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے ہیں اور پری پول لیگنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ الزامات تو لگائے ہیں لیکن وہ کسی قسم کا دھاندلی کا کوئی پروف پیش نہیں کر سکے، اور نہ ہی الیکشن کمیشن کو دن بھر کوئی شکایت وصول ہوئی ہے۔ ان تمام لیڈرز کا یہ کہنا تھا کہ جی پری پول ریگنگ ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے لیڈرز نے جا کے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی بات کی، اور اس طرح یہ پری پول ریگنگ میں آتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جی لوگوں نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ الیکشن میں ساتھ دیا مختلف پارٹیز کا، اور اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، ووٹ ڈالے، خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی ووٹ دینے کے لیے نکلی۔ اس سے پہلے خواتین کا یہاں پہ ووٹ کاسٹ کرنے کا رجحان بڑا کم تھا، اور اگر ہم ذرا دیکھیں کہ صورتحال کیا ہے اوورآل، تو یہ دیکھیں خواتین کی تعداد جو ہے بہت بڑی تعداد جو ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، اور آس پاس آپ کو برف اور وہ نظر آ رہا ہے کہ ٹھنڈ ہے، برف ہے، اس کے باوجود خواتین بہت بڑی تعداد میں نکلی۔ اور ٹوٹل سیٹس جو گلگت بلتستان کی ہوتی ہیں وہ 33 ہیں، اور اس میں سے جو 9 سیٹس ہیں وہ بعد میں الیکٹ کی جائیں گی۔ 24 سیٹس پہ الیکشن ہونا تھا، 23 پہ ہوا، ایک پہ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ وہ ایک کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے وفات پا گئے تھے، جس کی وجہ سے وہاں الیکشن نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور ٹرن آؤٹ 50% رہا۔ اب اگر ہم اس میں دیکھیں کہ بہت سارے پولنگ اسٹیشنز جو تھے وہاں پہ 100% کے قریب بھی ٹرن آؤٹ رپورٹ کیا گیا۔ تو اب پی ٹی آئی کو الیکشن میں اس کے بعد حکومت گلگت بلتستان میں بنانے کے لیے ان کو آزاد امیدواروں کی حمایت کی ضرورت پیش آئے گی، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو 7 امیدوار جو ہیں وہ آزاد ہیں، اور وہ ان کا یہ امکان ہے کہ وہ لوگ پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے۔ اور اس کے بعد ایک مجلس وحدت المسلمین ہے جو کہ پی ٹی آئی کی ہی حامی جماعت ہے، اور ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو 9 پی ٹی آئی کی اپنی سیٹس ہیں اور ایک مجلس وحدت المسلمین کی، 10 یہ ہو گئی، اور 7 آزاد امیدوار ہیں، تو 17 سیٹس ان کی بنتی ہیں۔ تو بڑے واضح امکانات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اگلی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے گلگت بلتستان میں۔ تو یہ تھی آج کی نیوز۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے ویلیوبل کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ اپنے ہوسٹ غلام مصطفیٰ قاضی کو اجازت دیجیے گا جی۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔